السلام علیکم۔ اپنے کلام کا اور کام کا آغاز کرتے ہیں رب کریم کے نام سے جو جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور ہم نے واپسی پر اسی کا سامنا کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کس حال میں سامنا کریں گے۔ کیا جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ہم سامنا کر سکیں گے؟ ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی؟ یہ جو ہمارا افتتاحیہ ہے یا ابتدائیہ ہے، آج ہمارا موضوع بھی اسی کے مماثلت رکھتا ہے۔ حصہ نظم ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی نظم ہے حمد، یعنی ہم جیسے میں نے پہلے کہا ہمارا کوئی کام اللہ کے ذکر کے بغیر وہ بامراد نہیں ہوتا، اسی طرح اس کتاب کے حصہ نظم کو ہم سے شروع کیا گیا ہے، اور ہم نے شاید آپ کو یاد ہو مولانا ظفر علی خان کا خاکہ پڑھا تھا، تو یہ انہی کی تحریر ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ ان چیزوں کی تشریح تو بہت طولانی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم اس موضوع پر سنتے کہتے چلے جائیں، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصر کر کے آپ کو سمجھا سکوں۔ شاعر نے پہلے شعر میں جو بات کی وہ یہ ہے کہ ہر پینے والا مہکش کے آگے دور جام۔ دور کا مطلب گردش، دائرہ۔ کوئی بھی محفل سجتی ہے تو وہ گول انداز میں فطری طور پر بیٹھ جاتے ہیں، اور دینے والا پلانے والا سب کو باری باری دیتا چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی پینے والے ہیں، یا نظم یا غزل میں الفاظ کا استعمال علامتی ہوتا ہے، یعنی یہ واقعی شراب نہیں ہے، نہ ہی شراب پینے والا ہے، بلکہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ذکر ہے کہ ہر پینے والے کو کسی کو اس کا لطف عمیم، عام کا مطلب جیسے بارش، روشنی، سورج، یہ سب کوئی تخصیص نہیں کرتے، سبھی کو یکساں طور پر ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم یہ تو سب مخلوقات ہیں، سب سے بڑھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی پینے والے کو، کسی ضرورت مند کو، مستحق کو جب وہ عنایت پہ آتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، کسی کو وہ محروم نہیں رکھتا، کسی کو خالی نہیں چھوڑتا، کسی کو بھولتا نہیں ہے، اس کی کسی تشنا لب، اس کی دین، اس کا رحم و کرم ہر پیاسے کے لیے برابر، ہر کسی کو کسی قسم کا فرق کیے بغیر اس کی عنایت پہنچتی ہے اور اس کی نعمت ملتی ہے۔ اس محفل میں وہ کسی کو نہیں رہنے دیتا کہ اس کو نہ پہنچے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا۔ جب ہم اسلام لے کے آتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم پر واجب آتی ہے وہ یہ کہ ہم توحید کا اقرار کریں، یکتائی، واحد ہونا، ذات میں، صفات میں، ہر طرح سے ہم اس بات کا ایمان لاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ذات اس کے قول و فعل میں کسی بھی طرح، کسی بھی سطح پر شریک نہیں ہے۔ اب آپ سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا حادثے کے نتیجے میں بنی، ایسا نہیں ہے۔ حادثے کے وجہ سے کوئی چیز بن جائے لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور یہ جو صدیوں سے، ازل سے اب تک پوری کائنات کا سسٹم، ہر چیز ایک باقاعدگی کے ساتھ چل رہی ہے، کسی کے ہوئے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس یکتائی پہ ذات اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے
کہ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق کو لے کے چل پڑتا اور زمین میں فساد ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ وہ خود ہے، یہ سارا سسٹم بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں. الا یہ کہ قیامت آ جائے وہ سب کچھ خود مٹا کے رکھ دے، تب تک یہ چل رہا ہے اور وہ چلانے والا موجود ہے. دوئی کے نقش سب جھوٹے. دوئی کا مطلب شرک، کوئی دوسرا، کوئی ہستی، کوئی اور معبود، کوئی اور خدا. ایسا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. جن کو لوگ خدا مانتے ہیں وہ خدائی کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ نہ تو وہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. وہ تو اپنے کام نہیں آ سکتے، اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، تو دوسروں کی کیا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ دوئی کی یا دوسرے خدا کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب فضول، بیکار، باطل. سچا ایک نام اس کا. آیت ہے، کیا تم نے اس نام کا، اللہ نام کا کوئی اور سنا؟ جب ہے ہی نہیں تو سنیں گے کیسے. تو عبادت کا، ہماری عبادت، اس کی معبودیت، اس کی بادشاہی، اس کا رب ہونا، سب چیزیں ہر طرح سے صرف اسی کو زیب دیتی ہیں جو ایک اللہ ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. اگر کوئی غیر متعصب ہو کر تمام ذہنوں میں سے امتیاز نکال کر غور کرے اپنے ارد گرد. دیکھیں بچے، ہم آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کسی اور دین کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کہے جیسے قرآن میں غور کرو، چل پھر کے دیکھو. وہ اسی جگہ چلتے ہیں جہاں پہلے تھے جو مٹا دیے گئے. غور کرو، سیر کرو، کسی چیز کو بغیر غور کیے سنے سنائے قبول نہ کرو، تحقیق کرو ہر چیز میں. تو جب مطلب مشاہدہ اور تجربہ دونوں آپ کا طاقتور ہو، اس کے بعد جب آپ سوچیں گے، فیصلہ کریں گے، وہ درست ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے، دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، مظاہر فطرت ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے، چاند، سورج، دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ہمیں اس سوچ پہ مائل کرتی ہے. یہاں تک کہ ہوا بھی چلتی ہے. ہوا چلتی ہے، جب ہوا رکتی ہے، جیسے آج کل گرمی ہے تو کتنا آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. بلکہ میں تو قرآن کے الفاظ میں دعا کرتی ہوں، یا اللہ رس بھری ہوائیں چلا دے، ہم گناہ گاروں کی گرمی دور کر دے. یہ اس ہوا کے جھونکے کو ہم ترس رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کی رحمت کے تحت ہماری دعا کی وجہ سے ہوا کا جھونکا آتا ہے، ہمیں چھوتا ہوا گزرتا ہے، گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، تو کیا یاد آتا ہے؟ اللہ. اللہ ہے جس نے یہ ہوا چلائی ہے، ورنہ وہ ہوا بند رکھتا تو ہم کیا کر لیتے. تو جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے، سوچیں گے، وہ یہی بتاتی ہے کہ صرف ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کو کرنے والا، اور اس کو بہت کچھ نہیں کرنا پڑتا. ایک کن اور وہ ہو جاتا ہے، بس. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت تو ہے. خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. اب دیکھو، وہ تو ایسا کہ اس کو کسی کی مدد نہیں چاہیے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اور تمام کارخانہ قدرت اس کے قبضے میں ہے، وہ چلا رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں انسان کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے گندے کھنکھناتے سنے گارے سے، یہ بھی آیت ہے، سے بنایا ہے. اور اس مٹی کی جو اس میں خصوصیات یا برائیاں، خرابیاں آئی ہیں کہ اس کی تمام کینہ پرور ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، گھٹیا فطرت ہے، بزدل ہے، کینہ جو ہے، غیبت کرتا ہے، کمزور ہے، کوشش کرتا رہتا. تمام اس کی خصوصیات قرآن نے گنوائی ہیں،
इसको शायर ने कहा सरापा मासियत, कोई एक आध गुनाह, एक आध बुराई नहीं है, मैं तो सर से पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ हूं, लेकिन मेरा गुनाह जितना भी बड़ा हुआ हो, उसकी मगफरत, उसकी बख्शिश, उसकी अता से ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है। उसने कहा सजा, ये भी आयत है, सजा मैं उसको दूंगा जिसको चाहूंगा, लेकिन मेरी रहमत सब के लिए लाजिम है, मेरी रहमत सब के लिए लाजिम है। तो हमारे जितने भी गुनाह हैं उसकी मगफरत के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरी तो आदत है, मेरी फितरत में जो चीज़ शामिल है कि मैंने गलतियां करते रहना है, खताकोशी रवश मेरा तरीका है, लेकिन तू तो खताओं को छुपाने वाला है, तू तो खताओं को नज़रअंदाज कर देने वाला, माफ़ कर देने वाला, तौबा कबूल करने वाला। तो मैं जैसा भी हूँ, बुरा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मैं जब पलटूंगा, मैं तौबा करूँगा, अल्लाह को प्यार आएगा और वो मुझे हर हालत में, चाहे कोई 99 का कातिल है और 100वें का इरादा रखता है, लेकिन वो पलट आया, उसने तौबा कर लिया, तो वो उसको अपने दामने रहमत में समेट लेगा। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया, दामन है थाम उसका। उफ्तादगी का मतलब गिरना होता है, लेकिन यहाँ बेबसी कि मैं, अच्छा देखिए, बज़ाहिर एक इंसान खड़ा है, एक उसके सामने झुका हुआ है और झुके वो बिल्कुल बेदम होके गिर जाता है। गिरता भी है तो उसी के कदमों में गिरता है ना, किसी दूसरी जगह नहीं चला जाता। तो इस शेर में ये चीज़ कि मैं जितना भी बेबस हूँ, मैं गिर रहा था, मैं माजूर हो रहा था, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मैं जब गिरा हूँ, मैंने गिरते आपका दामन पकड़ लिया। मैं गिरा नहीं, उसके दामन ने, उसकी रहमत ने मुझे गिरने से, मुझे ज़्यादा ठोकर खाने से, ज़्यादा नुकसान उठाने से मुझे बचा लिया। मैं जिसके साथ था, बावजूद अपनी कमज़ोरी और बेबसी के, उसने मुझे पूरा नहीं गिरने दिया ना। मैंने किसी न किसी तरह गिरते गिरते भी उसको पकड़ लिया। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर कि पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका। देखें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया, सहीफ़े, किताबें आईं, वो एक कौम और एक इलाके तक महदूद थीं, और जब अगला दिन आ गया, पिछले को ख़त्म कर दिया गया, मतरूक और मनसूख हो गई चीज़ें, उनकी पैरवी लाजिम नहीं रही। तो पहली बात तो ये कि आदम से मोहम्मद तक जितने लोग मौजूदा सही दीन पर थे वो मुसलमान थे, और दूसरी चीज़, जिन्होंने अगला दीन उतरने के बाद पिछले को छोड़ दिया, नए को अपना लिया, वो भी मुसलमान हैं। और तीसरी चीज़ कि जब जब जो दीन आया उसमें जो जो खराबियाँ लोगों के रवैये से, अमल से साबित हुई, उनकी अगले दीन में या अगले सहीफ़े में, अगले किताब में उसके तदारक किया गया, उसको मना किया गया। लेकिन चूँकि कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी किताब थे, इसके बाद कोई ऐसा तरीका नहीं था कि आइंदा ज़माने में आने वाली ख़राबियों का तदारक किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दीन को हर लिहाज से मुकम्मल, ये निज़ाम कायनात है, सहीफ़ा हयात है, ये किताब व सुन्नत हमेशा, हर ज़माने, हर गिरोह के लिए तमाम मसाइल व मामलात में काफ़ी है। काश कि हम इसकी तरफ रुजू करें, इसको अपनाएं। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और दूसरी चीज़, नए ज़माने के मुताबिक जो नए मसाइल पैदा होते हैं, उसके लिए, उनके हल के लिए इज्तिहाद की सूरत रखी गई, जो भी कुरान और सुन्नत पर मबनी है, और आम बंदा नहीं करेगा, ये उलमा का काम है कि कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक इसको किया जाए। तो ये बात मैंने सिर्फ इस चीज़ की वजाहत की कि अल्लाह ताला ने जो मोहम्मद के ज़रिए कलाम भेजा, इसकी अहमियत कभी कम नहीं होगी, कभी ये पुराना नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हम कहें नाकाबिले अमल है, खुदा न खास्ता, नाउज़ बिल्लाह। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीन के बसने वालों पर।
وہ جو دلائل و ثبوت دے رہا تھا، حجت دے رہا تھا، ہمیں اب تک ہدایت بھیج رہا تھا، قرآن اور محمد کے آنے کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس نے تمام دلائل کو ایک ہی بار میں بھیج کر یہ نزول و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب ہمیں ہمیشہ محمد اور ان کے لائے ہوئے قرآن، ان کی پیش کی ہوئی سنت پر عمل کرنا ہے، تو ہم صحیح دین پر ہیں۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تو یہ شعر ایک آیت سے لیا گیا، اس کا مفہوم کہ کافر اس کو جتنا بھی پھونکے ماریں گے بجھا نہیں سکیں گے۔ کافروں کی جتنی بھی کوششیں کی، کیونکہ وہ تو ناحق تھے، وہ جھوٹ تھے، وہ عارضی تھے، وہ حق کا، دیرپا کا اور سچے دین کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ پچھلی قوموں کے لوگ وہ اتنے ماہر اور فنکار تھے کہ ان کی تدبیروں سے پہاڑ اپنی جگہ ٹل جاتے، لیکن مقابل خدا تھا۔ خدا کے مقابلے میں وہ ہر جگہ کامیاب ہو جاتے تھے، اللہ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ مخلوق تھی اور وہ ناحق تھے۔ تو کافر جتنی بھی کوشش کریں گے، وہ تو ایک مخلوق کی چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مقابل ہو تو کیسے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ نامراد رہے۔ اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں، غزوہ بدر میں 70 حفاظ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت یہ ضرورت سامنے آئی کہ قرآن کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہو۔ تو اب دیکھیں آپ، اربوں کی آبادی ہے، کہیں کوئی ایک لفظ غلط پڑھ لے تو سارے اس کو آ جائیں گے۔ قرآن کتاب میں نہیں، صفوں میں نہیں، سینوں میں محفوظ ہے، کوئی اس پر دسترس نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، یہ قیامت تک ایک حرف کے تبدیلی کے بغیر چلے گا۔ پچھلی کتابوں میں تحریف کی گئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اس کا بندوبست کیا، کیونکہ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا تھا۔ مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ ساتھ کا مطلب لمحہ یا گھڑی ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم اس کا مطلب وقت لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور، اپنی روشنی، کلام، اپنی کتاب کو جو وقت، مدت، مہلت اور دوام دیا ہے، وہ مکمل بھی ہوا اور ہمیشہ بھی اسی طرح رہے گا جب تک میرا اللہ چاہے۔